زنا کا کفارہ کیا ہے؟ زنا کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ زانی کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے یہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا واقعی وہ بڑا گناہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو۔ میں نے عرض کیا پھر میں اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تو اپنے ہمسایہ کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے، اس اقرار پر کرے اللہ کا شریک کسی کو نہیں کرے اور زنا اور چوری اور ناحق خون میں جو اللہ نے حرام کیا نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ پر ہوگا، اور جو کوئی کام میں ان میں سے کر بیٹھے گا اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی، یعنی حد لگے گی تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اگر دنیا میں اللہ اس کے کام کو چھپا لے تو روز محشر اللہ کو اختیار رہنا چاہیے کہ اس کو معاف کر دے گا یا چاہے تو عذاب دے دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ شخص زنا اور چوری کرتا ہو؟ فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی لڑکی سے زنا کر لے اور پھر اس سے شادی کر لے تو کیا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں کوئی شک و بے شبہ والی بات نہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ زنا مردوں میں سے نہیں عورتوں سے پھیلتا ہے۔ مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے کہ عورتوں کی طرف مائل ہونا۔ بہت کم مرد ہوں گے جو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا پاتے ہیں۔ عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے اور وہ کسی نامحرم کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے، لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے، بے پردہ ہو جائے، مردوں سے گپ شپ لگائے، جھجک کے ختم ہو جائے، اللہ جل شان نے عورت کے اندر ایک حجاب رکھا ہے جو مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ جو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے تو عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ جاتے ہیں۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں ہو گئے۔ یہ پیغمبر کا بہت بڑا کمال تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مرد زنا کی دعوت دے رہا ہے اور عورت بھاگ جائے، اس کے قریب نہ جائے، یہ کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا۔ کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خوبصورت مالدار عورت کسی شخص کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف کو اس انکار کر دے، کیونکہ اللہ جل شان نے عورت کی اندر حیا و شرم رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی مائل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی نیچر ہے۔ مثلاً اگر ایک عورت 100 مردوں کو زنا کی دعوت دے تو اس میں سے 99% اس کے طرف مائل ہو جائیں گے اور ایک مائل نہیں ہوگا، اور اگر ایک مرد 100 عورتوں کو زنا کی دعوت دے تو شاید ایک عورت مائل ہوگی، 99 مائل نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار مختلف مردوں کے ساتھ زنا سرزاد ہو اور اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اب کیا کرے؟ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا اور اس کی توبہ کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔
کنواری لڑکی کا زنا کرنا جرم ہے اور شادی شدہ عورت کا زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور عورت کا زنا کرنا بھی اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے تو عورت کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ قرآن ہر چیز میں مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے اور عورت کا بعد میں۔ چور کے ہاتھ کانٹے کی بات آئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو۔ جہاں زنا کی بات آئی وہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی 100 کوڑے مارو۔ یہاں عورت کا ذکر اسی لیے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے زنا کی سزا دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن عملی طور پر دونوں کا جرم میں فرق ہے۔ اللہ نے سزا ایک کیوں رکھی ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہوں سے اور اقرار سے اور ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کرو۔ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی کا جرم ظاہر نہیں ہوا اور اللہ نے جرم پر پردہ ڈالا ہوا ہے اب تو سزا جاری نہیں ہوگی، اور خود سے جا کر اپنے اوپر سزا جاری کروانا بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اب چھپ کر گڑ گڑا کر اللہ جل شان سے بہت زیادہ توبہ کریں۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئندہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو جسے تمہاری زنا کی طرف رغبت ہو۔ اس خاتون کو چاہیے کہ اللہ جل شان سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور صدقہ خیرات بھی کرے، جیسا کہ اللہ جل شان نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا اور وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائے، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کرے نہ خود سوچے، ایسے جیسے کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا کہ ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم۔ اگر کسی کا ناجائز تعلق ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو ان تحفوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ اگر اب آپ اس شخص سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اس کو سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا جو اس نے وہ گفٹ لیے ہیں جو اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے ہیں، یعنی کسی شخص نے کسی عورت کو کوئی گفٹ دیے ہیں، نیت یہ تھی کہ یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی وہ گفٹ لیے ہیں کہ میں اس کے گفٹ لے رہی ہوں تو میں اس کی خواہش پوری کروں گی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں گی، پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام ہے۔ اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال ناجائز ہے۔ اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے، لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ اگر اس تعلق یا رشتے کی وجہ سے نہیں دیا گیا تو پھر ہم اس گفٹ کو حرام نہیں کہیں گے، ہاں ناپسندیدہ اور نامناسب ضرور کہیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا ہو سکے اتنا دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اس کے بارے میں معلومات ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچائے ہمیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔